السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم قطب الارشاد حضرت سیدنا خواجہ شاہ شہود الحق چشتی ازتقی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ سند المحدثین حضرت علامہ سید شاہ شہود الحق ازتقی چشتی قادری علیہ رحمت رضوان کی ہست پہلو شخصیت آپ کے عظیم الشان دینی، علمی، روحانی کارناموں نے پورے عہد کو متاثر کیا ہے۔ آپ اپنے وقت کے مرشد برحق، شیخ کامل، جلیل القدر محدث، ماہر تجوید و قرات اور مروجہ علوم و فنون کے ممتاز عالم و فاضل شخصیت تھے۔ قدرت کی فیاضیوں نے آپ کو بے شمار محاسن، کمالات، کرامات سے نوازا تھا۔ پوری زندگی خلائق اور دنیاوی علائق سے دور و نفور رہ کر بے مثال دینی و علمی، روحانی، دعوتی، تبلیغی خدمات انجام دی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے والد گرامی جامع شریعت و طریقت حضرت علامہ شاہ قیام ازتق علیہ رحمت رضوان کی آغوش تربیت میں ہوئی۔ اس کے بعد محدث جلیل حضرت علامہ محمد سعید حسرت عظیم آبادی علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے متوسطات تک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد لکھنؤ کا سفر کیا اور امام العلوم حضرت علامہ مفتی شاہ محمد یوسف فرنگی محلی و بحر العلوم حضرت علامہ شاہ محمد جمال الدین فرنگی محلی علیہ رحمت رضوان سے معقولات اور منقولات کی جملہ کتابیں پڑھ کر 1285 ہجری میں فارغ التحصیل ہوئے اور اپنے وقت یہ جامع معقول و منقول کہلائے اور علم حدیث میں مہارت کے سبب سند المحدثین کے اعلیٰ لقب سے نوازے گئے۔ مشہور شاعر حضرت علامہ سرکار آسی غازی پوری علیہ رحمت رضوان، حضرت علامہ محمد فاروق سریا کوٹی علیہ رحمت رضوان، حضرت علامہ شاہ محمد حفیظ الدین لطیفی کٹیاری اور حضرت علامہ شاہ امانت اللہ غازی پوری جیسے علماء کبار آپ کے رفقائے درس میں سے رہے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد مسلسل 9 سال تک اپنے والد گرامی کے آغوش تربیت میں رہ کر سلوک و تصوف کی تعلیم پائی اور معرفت و روحانیت کے مراحل طے کیے اور 1295 ہجری میں اپنے والد گرامی سے، جو کہ آپ کے پیر و مرشد بھی تھے، اجازت و خلافت حاصل کی اور تادم حیات درس و تدریس اور وعظ و ارشاد کی مسند پر جلوہ افروز رہے اور بندگان خدا کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ حضرت سند المحدثین علیہ رحمت رضوان کا علمی و روحانی مقام و مرتبہ کافی بلند تھا۔ آپ اسلاف کرام کی علمی و روحانی وراثتوں کے امین اور کبار صوفیاء و مشائخ کے عکس جمیل تھے۔ ظاہری و باطنی علوم میں اپنے وقت کے رازی و غزالی تھے۔ آپ کی ولادت شریفہ تقریباً 1264 ہجری کو بمقام چشتی چمن بہار میں ہوئی۔ آپ کے خلفاء میں حضرت مولانا شاہ غلام غوث شہودی، حضرت مولانا حافظ وسیع الحق شہودی اور حضرت مولانا حکیم محمد ولی الزمان خاں شہودی اور دیگر اہل علم حضرات مجلس میں موجود رہتے۔ آپ کے مجلس میں رہتے، ان بزرگوں کے علمی مباحث سے آپ استفادہ کرتے۔ حضرت سیدنا خواجہ شاہ شہود الحق علیہ رحمت رضوان نے اپنے والد ماجد کے دست اقدس پر پہلے ہی بیعت کر لی تھی۔ آپ مسلسل 9 سالوں تک والد و مرشد کی تربیت میں رہ کر ریاضت و مجاہدہ، صبر و رضا اور قناعت و توکل کی پوری مشق کر لی تو قلب شریف کی کامل تطہیر کے بعد 27 صفر المظفر 1295 ہجری شب شنبہ کو علماء و مشائخ کی موجودگی میں اعلیٰ حضرت بابا صادق علی شاہ مونس اللہ چشتی رضی اللہ عنہ کے عرس مبارک کے موقع پر آستانہ چشتی چمن شریف پیر بیگا شریف میں آپ کو سند خلافت و اجازت عطا فرمائی گئی اور خرقہ خلافت پہنایا گیا۔ اس موقع پر حضرت سیدنا خواجہ قیام ازتق چشتی نے غزل بطور تہنیت برجستہ کہی تھی، جسے قوالاؤں نے آپ کی دستار پوشی کے بعد علماء و فقہاء، صوفیاء اور مشائخ کی حضوری میں کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت حضرت سیدنا خواجہ شاہ شہود الحق علیہ رحمت رضوان پر سخت کریا طاری ہوا اور حضرت سیدنا خواجہ قیام ازتق چشتی علیہ رحمت رضوان نے شفقتی پدری کے تحت ایک وجد آفری حال طاری ہوا اور آپ نے جوش میں فرمایا، بیٹے تم روتے کیوں ہو؟ تمہارے مرید سب میرے مرید اور اس کے مرید سب میرے مرید۔ 3 پیڑھیوں تک کا ذمہ تو خود حضرت خواجہ سید قیام ازتق چشتی علیہ رحمت رضوان نے قبول کر لیا، جن میں آپ کے مریدین بھی داخل ہیں، پھر گھبراہٹ کیسی؟ اس لیے یہ شرف صرف شہودیوں کو حاصل ہے۔
آپ کا علمی دبدبہ ایسا تھا کہ بڑے بڑوں کی زبانوں پر آپ کا سامنا ہوتے ہی مہر سکوت پڑ جایا کرتی تھی، مگر آپ کسی کو اپنے زور علم سے مرعوب کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اہل علم کی مجلسوں میں علمی مباحثوں کے دوران آپ کے جوہر کھل کر سامنے آیا کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کی عبقری شخصیت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ ان کے حوالے سے کہنے کے لیے ایک دفتر چاہیے۔ حیات اصدق اگر آپ مطالعہ کریں تو تفصیل سے ان کے حالات زندگی پتہ چل جائیں گے۔ تحریک ندوہ کے خلاف منعقد ہونے والے عالمگیر تاریخی اجلاس پٹنہ کے موقع پر جب مجدد اسلام اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان آپ کی علمی وجاہت اور شان فکر و استغنا سے بے حد متاثر ہوئے اور ماہنامہ تحفہ حنفیہ پٹنہ میں تفصیل سے اپنے عقیدت کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے نام اور تلمیذ اور خلیفہ ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت رضوان، جو اپنے وقت کے جلیل القدر محدث، فقیہ اور ممتاز عالم دین اور مصنف تھے، دریاپور پٹنہ کی مسجد میں درس قرآن کے لیے دوران حضرت شاہ شہود الحق اصدق چشتی علیہ رحمت رضوان کا تذکرہ چھیڑتے اور گدڑی میں لال کی مثال دیتے ہوئے فرماتے کہ درویشی کی چادر میں ایسا فقیہ محدث میری نظروں سے نہیں گزرا۔ حضرت سیدنا خواجہ شاہ شہود الحق علیہ رحمت رضوان صاحب استقرار اور صاحب حال بزرگ تھے۔ استقرار و محبیت اور سرور و کیف آپ پر اکثر و پیشتر جاری رہا کرتا تھا، جس پر بھی آپ کی نگاہ پڑتی آپ کو یار کا جلوہ ہی نظر آتا۔ اللہ جمیل و یحب الجمال کا ورد اس انہماک سے کرتے کہ وقت کا دامن تنگ ہو جاتا۔ آپ حسن پرست تھے، اس میں انسانی حسن کی کوئی قید نہ تھی۔ آپ ہر خوبصورت چیز دیکھ کر محظوظ ہوتے تھے۔ آپ کو نام میں بھی بہتر نام پسند تھا، ایسا نام جن کے معنی میں عیوب نظر نہ آتے ہوں۔ ایسے ناموں کو آپ اپنے زبان سے دہراتے نہ تھے، خوبصورت نام رکھ کر بدل دیا کرتے تھے۔ نباتات میں بھی اگر کوئی درخت خوشنما قد و قامت سے نظر سے گزر جاتا تو دیر تک اس کو دیکھتے رہتے۔ قطب الارشاد حضرت علامہ حافظ سید شاہ محمد شہود الحق چشتی علیہ رحمت رضوان کی طرف سے جس کثرت سے خلق خدا رجوع کی، اگر اسے فراخ دلی کے ساتھ آپ نے لوگوں کی بیعت لی ہوتی اور ہر خاص و عام پر بیعت کا دروازہ کھولا رہتے تو ایک بڑی تعداد آپ کے مریدوں میں بھی ہو جاتی، مگر آپ تک پہنچنے میں بے شمار رکاوٹیں ہوتی۔ کسی کو شکل و صورت نے باز رکھا، کسی کو قد و قامت نے روک دیا، کوئی مزاج و طبیعت کے باعث واپس کر دیا گیا۔ ہر ایک 100 آتے تو ان میں 90 نامراد چلے جاتے۔ حضرت سیدنا خواجہ شہود الحق چشتی علیہ رحمت رضوان نے لمبے عرصے تک سلسلہ بیعت شروع نہیں کیا، لیکن سلسلہ بیعت شروع کرنے کے بعد جس خوش نصیب کا بھی ہاتھ پکڑا اسے خاک سے اٹھا کر افلاک پر پہنچا دیا۔ آپ کے معاصرین میں صوبہ بہار کی خانقاہوں کے اندر بڑی بڑی قد آور شخصیتیں جلوہ بار تھیں، لیکن فضل و کمال کے آگے بڑے بڑوں کی کلاه افتخار بھی آپ کے سامنے جھک جایا کرتی تھی۔ ان تمام معاصرین کو آپ کی عظیم المرتبت شخصیت کا احترام تھا اور آپ کے مجموع البحرین ہونے کا اعتراف بھی۔ افسوس کہ علم و روحانیت کا یہ چمکتا ہوا ستارہ اپنی نورانی کرنوں کو آفاق اور انفس میں پھیلانے کے بعد 1331 ہجری بمطابق 1913 کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور آپ کی علمی و روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو اللہ مالا مال فرمائے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال 5 ربیع الثانی کو چشتی چمن پیر بیگھا شریف نالندہ میں روایتی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں سے علماء و مشائخ شریک ہوتے ہیں۔ آج کل اس ادارے سے اس خانقاہ سے شائع ہونے والا جامع شہود ایک بہترین ماہنامہ مجلہ ہے جو علمی، فکری، دعوتی، تبلیغی خدمات کو پورا کر رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت علامہ سید رکن الدین اصدق مدظ العالی کی عمر کو دراز فرمائے اور ان سے دین و دین کی بے شمار خدمت لیتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔